آج ہم مختار سقفی کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جنہوں نے سیدنا امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر مارا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ جس وقت امام حسین کی شہادت کی خبر مختار سقفی کو ملی، انہوں نے اپنے سر کو پتھروں پر مار کر خون سے لہولہان کر دیا اور خدا سے دعا کی کہ مجھے اتنی زندگی دیں کہ میں امام حسین کے تمام قاتلوں کو واصل جہنم کر سکوں اور اس سرزمین سے ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ مختار سقفی کا پورا نام ابو عبیدہ سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جنگ کرتے ہوئے ایک ہاتھی کے پیروں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مختار سقفی بھی ایک صحابہ تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے کندھوں پر بیٹھایا اور کیس کہہ کر پکارا تھا۔ تب سے لوگ مختار کو کیسان کہنے لگے۔ مختار جوانی سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ جب یزید تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھے۔ جب مختار کو خبر ملی کہ امام حسین عالی مقام نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصر کے لوگوں کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیں اور بنو امیہ حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام عالی مقام دنیا و آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین کی حمایت کرنے والے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے بغاوت پر امادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو جب کربلا میں امام حسین اور اہل بیت کو شہید کر دیا گیا اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد نے مختار کو قید سے نکال کر دربار میں بلایا اور امام حسین کا سر مبارک دکھایا۔ مختار نے طیش میں اپنی زنجیریں توڑ دیں اور اپنے پاس کھڑے ایک سپاہی کی تلوار لے کر زیاد پر حملہ کے لیے بڑھا، لیکن زین العابدین نے کہا نہیں، مختار ابھی نہیں، یہاں میری پھوپھی، بہنیں اور اہل خانہ موجود ہے۔ تو مختار کے پیر رک گئے اور پھر ابن زیاد نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ امام حسین اور اہل بیت کا بدلہ لے کر رہے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو رہا کر دیا اور حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دل میں بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلے گئے۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اور تمام پرانے ساتھی کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور ابن علی سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹی سی لشکر تھی، غرض وہ بھی مختار سے مل گیا۔ اس کے بعد مختار نے عربیوں اور عجمیوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنو امیہ کے ظلم سے پریشان تھے۔ یہ لوگ بھی مختار کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت بڑھتی گئی اور مختار کے رگوں میں اہل بیت کے لیے محبت بار بار بدلے کی یاد دلاتی رہی، لہٰذا اب وہ قیام کے لیے تیار تھے۔ مختار نے اللہ رب العزت سے دعا کی اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل نہ کر دے۔ مختار نے سب سے پہلے سن 63 ہجری میں کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ ابن مکی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار نے اس سے جنگ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ سن 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ امام حسین کی خون کا بدلہ لیں گے، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار نے سب سے پہلے ایک لسٹ بنائی اور میدان کربلا میں امام حسین اور اہل بیت کو شہید کرنے والوں کے نام درج کروائے اور تمام لوگوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔
ایک ایک کر قاتلوں کو گرفتار کر کے دربار میں لایا جانے لگا۔ سب سے پہلے سمر کو گرفتار کیا گیا۔ مختار نے سمر سے پوچھا، تو ہی ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی؟ اتنا سن کر ہی سمر کہتا ہے، اے امیر مختار، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت سے ہوں جس سے تو ہے۔ مختار نے کہا، لیکن میں نے تو امام حسین کے خلاف تلوار نہیں چلائی، تو نے تو لالچ میں میدان کربلا میں تلواریں چلائیں، اور سنا ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو تو نے ہی جسم سے الگ کیا تھا، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ اور مختار نے جلادوں سے کہا، سمر کے دونوں ہاتھ پیر کاٹ دو، آنکھیں پھوڑ دو اور اسے تڑپا تڑپا کر سر دھڑ سے الگ کر دو۔ اس طرح قاتل حسین میں سے ایک انجام تک پہنچا۔ سمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا، اور پھر مختار نے پوچھا، بتا تو نے ہمارے عالی مقام کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو عمر بن سعد نے کہا، اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اور اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس پر مختار نے کہا، جب تو نے کربلا میں امام حسین پر تیر چلایا تھا، اس دن تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں نہ جاؤں، اور تو ہی تو ہے جس نے کربلا میں ایک ایک کو پانے کے لیے تڑپایا تھا۔ یہ سن کر عمر بن سعد خوف سے کانپنے لگا۔ پھر مختار نے عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا اور کہا، عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دو۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا، میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو مختار نے کہا، جب امام حسین کے معصوم بچے علی اصغر کو تیر لگا تھا تو امام حسین نے کیسے برداشت کیا؟ جب امام حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا شہید کیا تب امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس کے بعد مختار نے سپاہیوں کو کہا، مارو ظالم کو، اور اس کے اوپر تیر چلانا شروع کیا گیا۔ اس کی انگلیاں کاٹی گئی اور زبان کاٹی گئی، آنکھیں نکال دی گئیں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور پھر آگ میں جلا کر خاک کر دیا۔ اس طرح دوسرے قاتل کو واصل جہنم کیا گیا۔ اب تیسرا دشمن خولی پکڑا جاتا ہے، جس نے امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر بلند کر کے چلایا تھا۔ مختار نے سپاہیوں کو حکم دیا، خولی کا ہاتھ کاٹ دو، زبان کاٹ دو اور پھر گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد حرمیلہ ابن قاہر پکڑا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے علی اصغر کی گردن پر تیر چلائی تھی۔ مختار نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ، پاؤں اور زبان کاٹ دو اور اس کی گردن پر اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے اور گردن جسم سے الگ ہو جائے۔ اس طرح ابن قاہر کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑا جاتا ہے۔ جب مختار کے سامنے پیش ہوتا ہے تو مختار کہتے ہیں، اس دن کو یاد کر جب تو نے اپنے سپاہیوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ ابن زیاد کے سر کو کاٹا جاتا ہے اور ایک ایک حصے کو الگ کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد کے سر کو کاٹ کر جب کوفہ کے مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ نمودار ہوا اور منہ سے داخل ہو کر ناک سے باہر آیا اور پھر ناک سے داخل ہو کر منہ سے باہر آیا۔ اسی طرح 3 بار ہوتا ہے اور پھر سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر آخرت میں اتنا سخت عذاب ہوگا کہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین اور کربلا میں شریک قاتلوں کے پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ زندگی بھر وہ تڑپ تڑپ کر وہ سزا پاتے رہیں۔ روایت ہے کہ کچھ پر عذاب الہی اس طرح ہوا کہ موذی بیماری سے تڑپ کر مرا، کچھ اندھے اور کوڑھی ہو گئے اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے تو پیاس نہ بجھتی اور تڑپتے ہوئے مر گئے۔ غرض تاریخ ہے کہ 60,000 یزیدیوں کو مختار سقفی نے قتل کیا اور امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیا۔